دوستو آج کی ویڈیو ایک مغرور شہزادی ہے جسے اپنے حسن پر بہت ناز تھا، لیکن قسمت کی ستم ظریفی یہ کہ اس کی شادی ایک فقیر سے ہو گئی۔ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہوا، یہ جاننے کے لیے آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک خوبصورت روتی ہوئی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے وہ بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کی شادی کا پیغام آتا تو اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا مذاق اڑاتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بڑی دعوت کی اور اس میں شہر سے شادی والے تمام امیدواروں کو بلایا ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اپنی کریزوں کے ساتھ اس دعوت میں بڑے مغرورانہ انداز میں آتی ہے۔ وہ جس بھی امیدوار کے قریب سے گزرتی ہے تو اس کو حقارت سے دیکھتی ہے۔ جب وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو موٹا تھا تو اس نے اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو گولڈ ہے، اور دوسرے امیدوار کو دیکھ کر کہا، کیسا کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ بہت چھوٹا لگا تو اس نے کہا، ذرا چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ ایک نواب بہت گورا تھا، شہزادی نے اسے سفید چوہا کہا۔ اسی طرح ایک امیدوار کا رنگ سرخ تھا تو اس نے اسے مرغی کہہ کر پکارا، اور اسی طرح ہر امیدوار کی بے عزتی کرتی رہتی۔ لیکن ایک بادشاہ کو دیکھ کر تو وہ ہنسی کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ذرا اسے دیکھو، اس نے اپنے چہرے پر کیسی جھاڑ پھوس اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ تو بادشاہ نے بڑے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، مگر اب میں اس کی شادی ایک فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ایک آوارہ گویا آیا جو گلی کوچوں میں گھوم کر گانا گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو بلا لاؤ۔ خادم پھٹے پرانے کپڑوں والے فقیر کو لے آیا۔ اس گویے نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو بدحواس ہو گئی، وہ بہت روئی، مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا، میں قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گد گویے سے کر دی۔ پھر حکم دیا، اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ شہزادی روٹتی پیٹتی گویے کے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں وہ ایک شکارگاہ سے گزری۔ اتنی بڑی شکارگاہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا، یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ میں نے سنا ہے تم نے ایک گاڑی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا۔ یہ شکارگاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اسے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہوتی۔ فقیر نے جواب دیا، یہ میں نے کیا کیا؟ شہزادی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس کے بعد وہ بہت خوبصورت باغ میں سے گزرے۔ شہزادی نے پھر پوچھا، یہ کس کے ہیں؟ یہ اس گاڑی والے کے ہیں، فقیر نے آہستہ سے کہا۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ وہ پھر بڑے عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا کہ یہ گاڑی والے بادشاہ کے مالک کا پایا تخت ہے۔ اگر تم اس سے شادی کرتے یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ تو شہزادی دھیمے لہجے میں بولی، میں نے بہت غلطی کی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ شہزادی نے پچھتاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی بات کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچے۔ کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا، ہمیں نوکروں سے کیا کام، تم ہر کام کر سکتی ہو۔ اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہ آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی، اور کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا اور سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے اسے جگایا، گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی، اوپر سے جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔
اسی طرح انہوں نے کچھ دن گزار لیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا کہ میں نے جو کمایا تھا خرچ ہو گیا، اب تمہارے کمانے کی باری ہے۔ میں تمہیں پینٹ دیتا ہوں، تم اسے ٹوکریاں بن لینا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل گیا اور پینٹ کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننا شروع کر دی۔ شہزادی نے اس سے پہلے اس طرح کی محنت کا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور ان سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ کام تم نہیں کر سکتی، میں تمہیں سوت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بن لینا۔ مگر شہزادی یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا کہ تم میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہو۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، تم بازار جا کر ان کو بیچ دیا کرنا۔ مغرور شہزادی نے اکڑ کر کہا، میں جب بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو یہی کام کرنا پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ ضرور خرید لیتے۔ برتن بک گئے تو فقیر نے اور برتن لا کر دیے۔ ایک دن ایک وسیع اور بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا، آئندہ اس طرح راستہ مت گھیرنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سارا واقعہ آ کر اپنے شوہر کو سنایا۔ تم انتہائی بیوقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ اور وہاں سے لوگوں کے گزرنے میں دشواری ہوگی؟ میرا خیال ہے یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ خیر، میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام کو فقیر نے واپس آ کر کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب ہمیں کم از کم کھانے کو ضرور مل جایا کرے۔ اور اس طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن گئی۔ وہ روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی اور شام کو لوگوں کے آگے کا بچا ہوا کھانا گھر لے آتی۔ اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہوتا جاتا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنے شروع ہوئے تو وہ باورچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نقیب اور جوکدار اکبر کپڑوں میں مہمان کا استقبال کر رہے تھے۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور اور تکبر اور بیوقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ خادمائیں آئیں اور انہوں نے اسے بڑے مزیدار کھانے دیے جو اس نے ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے ہی سے گزر رہی تھی کہ اچانک ہی بہت زبردست برق لباس میں ملبوس ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو یہ وہی داڑھی والا بادشاہ جس نے اس کا خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر حال میں پہنچا۔ اتنے سارے لوگ دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس میں سے کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی، وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنا چاہتی تھی کہ بادشاہ نے لپک کر اسے دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے بولا کہ کیا تم مجھے نہیں جانتی کہ میں وہ اوارا گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہے؟ میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، دیکھو آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ شہزادی کو نہلا کر شہنشاہی لباس پہنا کر حال میں دوبارہ لے آئے۔ دیکھا تو اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں موجود تھے۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل ہی بدل چکی تھی۔ اس کا غرور، اکڑ اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندہ رہنے کا ڈنگ سیکھ لیا تھا۔